مطابق اگر کوئی شخص دو گالوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے. اور دو گالوں کے درمیان کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. اور دو رانوں کے درمیان انسان کی شرمگاہ ہے. اور انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن ذرا سینسیبل طریقے سے، عقل کے ساتھ. اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرد عورت سے انجوائے کرنا چاہتا ہے ایٹ ڈفرنٹ لیول. عورت عام طور پر مردوں کی گفتگو کا موضوع ہوتی ہے، کہ مرد عام طور پر عورتوں کی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتے. لیکن غیر معمولی ہینڈسم مرد بہرحال عورتوں کی گفتگو کا موضوع بنتا ہے. جیسے مردوں کی نظر ہر عورت کی طرف اٹھتی ہے، عورتوں کی نظر بھی ہینڈسم مرد کی طرف اٹھتی ہے. جذبہ جنس یہ اتنا قوی جذبہ ہے کہ یہ دین کے کام میں بھی انسان کو کوئی ایکسیپشن نہیں. اگر دین کے کام میں بھی ستر و حجاب کے احکام اور سیگریگیشن کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہاں بھی پھر چند چڑھیں گے، اور وہاں پر وہ چیزیں ہوں گی کہ جن سے دین بھی بدنام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بھی بڑی سخت ہوگی. دفعہ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ فتنے کا دور آ گیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر انسان کو یہاں اس معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. پھر تو ایک بکری لے کر انسان پہاڑوں پر چلا جائے، اس بکری کا دودھ پیے اور گھاس پھوس کھائے اور باقی زندگی اپنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. پچھلی کئی نشستوں میں گفتگو ہوئی انسان کے جنسی جذبے کی حقیقت اور ہماری انفرادی زندگی میں اور ہماری تہذیبی زندگی میں اس کی حیثیت پر اور اس کے ڈسپلن اور اس کے عدم ڈسپلن پر کی امپلیکیشنز پر. لیکن سوال یوں کا توں ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول، کہ ہم اپنے اس جذبے پر کنٹرول کیسے کریں. ایک طرف دیکھتے ہیں تو ایک عمر رسیدہ شخص بھی
سفید بال بلکہ سفید داڑھی، وہ بھی اگر دیانتداری کے ساتھ جائزہ لیتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پورے طور پر تو یہ جذبہ اس کے بھی شاید کنٹرول میں نہیں ہے۔ دراصل اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارا دین بھی ہمارے اوپر کوئی غیر فطری پابندی نہیں لگانا چاہتا، بلکہ وہ پابندی ہم پر لگاتا ہے جو ہمارے بس میں ہو۔ اس سارے معاملے کو اگر کسی فریم میں لایا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہے کہ ایک ہے زنا کرنا اور ایک ہے زنا سے بچنا۔ جہاں تک زنا کرنے کا تعلق ہے، یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک جنسی تعلق قائم کرنا، یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہ جرم ہے۔ یعنی وہ معاشرے کے جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس پر کوئی پابندی نہیں رکھتے، لیکن یہ یہاں بیٹھے ہوئے احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ شاید وہاں جنسی آزادی ہے مطلقاً۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ مرد کے لیے یا ایک شادی شدہ عورت کے لیے آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس کرنا جیسے ہمارے ہاں اخلاقاً جرم ہے، ویسے وہاں بھی جرم ہے، مغرب میں بھی۔ مزید برآں یعنی ان کے ہاں جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہے، لیونگ ٹوگیدر، وہ بھی اصل میں ایک اور جو قانونی پیچیدگی ہے اس سے بچنے کے لیے ہے کہ اب یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن ان کے مورل لا میں، ان کے کوڈ آف ایتھکس میں اپنی گرل فرینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنا بھی ویسے ہی جرم ہے جیسے کسی اسلامی معاشرے میں جرم ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دین تو دین فطرت ہے، وہ پابندی بھی فطری لگاتا ہے اور آزادی بھی فطری دیتا ہے۔ اگر یہ اصول سمجھ میں آ جائے، یعنی پچھلی جو ساری گفتگو کئی نشستوں میں ہوئی اس میں اس خاکسار نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنسی جذبہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اگر اس کی انٹینسٹی کو محسوس نہ کیا جائے اور اس کو لائٹلی لیا جائے اور اس کے راستے کو اختیار کیا جائے تو پھر انسان کے لیے انتہا تک جانے سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ خاص طور پر آج کا نوجوان، اس پر تو واقعتاً رحم آتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو ایک عمر رسیدہ شخص کے لیے بھی پریشان کن ہو سکتی ہیں، ایک نوجوان کے لیے یقیناً کہیں زیادہ پریشان کن ہے۔ اور پھر آج کے دور میں کسی انسان کے لیے انٹرنیٹ کے بغیر رہنا، اگر وہ واقعتاً خاص طور پر وہ ایک طالب علم ہے، اب تو طالب علم کی ایک علمی ضرورت بن گیا ہے انٹرنیٹ، کہ اس نے اس میں سے گزرنا ہے، اپنا بہت سا کورس ورک اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے کرنا ہے، پھر ای میل ہے اور ذرائع ہیں، وہ اتنے سستے اور اتنی آسانی سے میسر ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کہ بعض اوقات تو یہ تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے کہ انسان آج کے دور میں اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کو پرکشش بنایا ہے مرد کے لیے، اس کے اعتبار سے تو ایون کارٹون کو دیکھ کر انسان کی اپنے اندر اگر دیانتداری کے ساتھ انسان اپنے دل میں جھانکے تو ایک مرد کا کارٹون اور ایک عورت کا کارٹون دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے، خاص طور پر جب اسے نیم اریاں لباس کے اندر دکھایا گیا ہو تو اس کے اندر بھی انسان ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے اپنے اندر، تو پھر اور دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔
جب آپ ای میل دیکھ رہے ہو، اپنی ای میل، اپنا ای میل باکس آپ نے کھولا ہوا ہو، اس میں بھی ساتھ ساتھ وہ ایڈ جو آ رہی ہو وہ نیم اریاں تصویر والی ہو، تو اس میں واقعتاً انسان کے لیے اپنے آپ کو ضبط کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ پھر یہ کہ ایک نوجوان کے لیے بالخصوص، اب یہ بوڑھے آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، نوجوان کا مسئلہ ہے خاص طور پر، کہ جس کے لیے آج کے اس دور میں شادی کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خاص طور پر ہم اردو بولنے والے، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، ہم بہرحال ایک خاندانی نظام کے ساتھ منسلک ہیں، الحمدللہ منسلک ہیں، اور ہمارے ہاں شادی اصلاً وہی ہوتی ہے کہ جو والدین کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے تو اگرچہ نکاح نام ہے ایک مرد اور عورت کا دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر و بیوی کی حیثیت سے تسلیم کرنا، لیکن خاندانی روایات اور دین بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان خاندانی روایات کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کے اعتبار سے شادی وہی ہے کہ جو والدین کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ والدین، ایک نوجوان جو دین کی تڑپ بھی رکھتا ہو اور ریئلسٹک بھی ہو، وہ اگر والدین سے تقاضا کرتا ہے کہ میری جلدی شادی کر دے تو اس پہ ہنستے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بولو جی نئی گل، نئی بات۔ ہمارے ایک بزرگ دوست وہ پڑھتے تھے برطانیہ میں، اکاؤنٹس کا کورس کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والدین سے بار بار خط میں بھی کہا، جب پاکستان آنا ہوا تب بھی کہا کہ میری شادی کر دیجئے، لیکن کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ بھارا جس شخص کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہو، وہ بغیر شادی کے جنسی تعلق تو کسی سے استوار نہیں کرتا۔ بالآخر انہوں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بزرگوں نے کہا کہ ہاں یہ تو پہلے بھی کہتے تھے، ہم ہی نے کان نہیں دھرا، بلکہ بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب بڑے جو ہیں وہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے کہ بچہ جو ہے کو تھوڑا بہت ادھر ادھر جو ہے وہ منہ ماری کر لے، لیکن شادی جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلش ہو کر کرے۔ یہ سبق تو ہم نے مغرب والوں سے سیکھا ہے کہ مغرب میں نوجوان بچے بچیاں وہ شادی جو ہے وہ پوری طرح پروفیشنلی اسٹیبلش ہو کر 30s میں جا کر کرتے ہیں، لیکن آج والدین یہ بھول جاتے ہیں، یعنی مسلمان والدین کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم اپنے بچوں سے یہ توقع تو رکھتے ہیں کہ وہ شادی جو ہے وہ کریں ان کی مرضی کے مطابق، اور پوری طرح ایجوکیشن کو مکمل کرنے کے بعد اور فائنینشلی اسٹیبلش ہونے کے بعد، اور ساتھ یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی چیسٹٹی کو، اپنی پاک بازی کو بھی مینٹین کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو تقاضے بیک وقت نوجوان بچوں سے کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس میں آئیڈیل تو یہ ہے کہ بڑے والدین اس بات کو سمجھیں اور اپنا جوانی کا دور یاد کریں کہ جب ہم جوان تھے تو ہمارے جذبات کیا تھے۔ حفیظ جلندری مرحوم کی وہ مشہور نظم ابھی تو میں جوان ہوں، اس کا اصل تھیم یہی ہے کہ عجیب شے ہیں شیخ جی، بھلا جنون و عاشقی ایسے میں کم نہ ہو کبھی، یعنی جب حسن جو ہے وہ بھی جوان ہو اور وہ سامنے ہٹکیلیاں لے رہا ہو اور انسان جو ہے اس کے اندر پوری طرح اس کو رسپونڈ کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور جی بھی چاہ رہا ہو، اور سب سے بڑی بات کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، انہونی سی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو ریئلائز کرنا ہے، بڑوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ اگر بڑے اس کو ریکگنائز کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بچوں کی تعلیم کے دوران وہ ان کی شادیاں کریں، کوئی زیادہ فرق واقع نہیں ہوگا۔ اگر خاندانوں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بالعموم یہ رواج پا جائے بات، تو اس گھر کی بچی اس گھر میں چلی جائے گی، اس گھر کی بچی اس گھر میں چلی جائے گی، ادھر کی بچی یہاں آ جائے گی، یہاں کی بچی یہاں آ جائے گی، وہ فرق واقع نہیں ہوگا۔ اور
بچے ساتھ تعلیم کے جو ہے وہ کم سے کم اس ٹینشن سے نکل آئیں گے. اور آج بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ بالکل جوان بچے ٹین ایج اور 20s کے انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور سیکنڈز کے اندر وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کیوں نہ جائیں؟ آپ ان کے لیے اتنی ٹینشن کریٹ کریں گے کہ جس سے ان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جائے کہ انہیں ہارٹ اٹیک جیسے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے. تو اس سے بڑا ظلم اپنی اولاد پر ہو سکتا ہے. یہ تو تھی جو بات میں والدین کے لیے کہنا چاہتا تھا. اب میں آتا ہوں نوجوانوں کے لیے اس سے بچنا کیسے ممکن ہے. پہلا سبق تو ان کے لیے بھی وہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو ریکگنائز کریں آنیسٹلی بیٹھ کر کہ از اٹ اے ریئلٹی اور ناٹ، یعنی جنسی جذبہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں. اس میں بھی نوجوانوں میں دو قسم کے نوجوان پائے جاتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جو اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس پر قدغن لگانا ممکن نہیں ہے، لہذا اس میں پرمیسیوزم کی طرف چلے جاؤ، سب کچھ حلال ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شادی کی پابندی نہیں ہے. کوئی پھر اس کا بھی ایکسٹریم ہے کہ بہن کی بھی پابندی نہیں ہے. اور انٹرنیٹ نے اور چیٹنگ نے ایسے ایسے عجیب واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے کہ بھائی بہن نام بدل کر چیٹنگ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر آخر کار بھائی نے بہن کو پرپوز کر دیا اور اٹھ کے باہر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ساتھ والے کمرے سے اس کی اپنی ہی بہن تھی کہ جس کو اس نے پروپوز کر دیا تھا شادی کے لیے. پھر شرم اور پشیمانی وہ اور زیادہ انسان کے لیے ٹینشن کریٹ کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے. پھر جب حقیقت کو ریکگنائز کر لیں پھر اگلا سوال آنا چاہیے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. تو اس میں جو بیسک انسٹرکشن ہے وہ اسی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہ کان فاحشۃ، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور ایک برا راستہ ہے. کسی نامحرم خاتون کی طرف دیکھنا، کسی نامحرم خاتون کی آواز کو انجوائے کرنا، اٹ may اسٹارٹ فرام دا ٹیلیفونک ٹاک، کتنی مختصر کیوں نہ ہو. آپ نے کسی دوست کے ہاں فون کیا اور فون اس کی جوان بہن نے اٹینڈ کر لیا، بس صرف مطلب کی بات کیجیے، فلاں ہے نہیں ہے، بس میں فلاں بول رہا ہوں تو آئے تو اس کو کہہ دینا. اب تو وہ بھی الحمدللہ معاملہ نہیں رہا. یہ پی ٹی سیل کا دور تھا جب گھر میں لینڈ لائن ہوتی تھی اور موبائل نہیں ہوتا تھا. اب موبائل کا زمانہ ہے، موبائل پر رابطہ کیجیے تاکہ کوئی ایکسٹرا انٹر مکسنگ کی کوئی گنجائش نہ رہے. اور مزہ بہرحال آتا ہے گفتگو کرنے میں، پوچھنے سے کہ کہاں گیا ہے، کب آئے گا، اور پھر خام خواہ بات کو لمبا کرنا، پھر دوہرا کر بتا کے نہیں گیا، اچھا کچھ بھی معلوم نہیں کہا، حالانکہ پہلے میں ساری بات جو ہے وہ مکمل اس نے کہہ دی، کچھ معلوم نہیں کہاں گیا. لیکن انسان کے اندر یہ ٹیمپٹیشن بہرحال پائی جاتی ہے کہ وہ بات کو لمبا کرتا ہے. اس میں دوسری طرف قربان جائیے کہ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. قرآن مجید میں ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب بھی تمہیں ان سے کچھ چیز لینی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو. حالانکہ اسی سورہ احزاب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. اسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ ان کے وصال کے بعد بھی کبھی نکاح نہ کرنا، یعنی پکی محرم ہو گئی نا. لیکن اس کے باوجود حکم ہو رہا ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لو.
جو سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کہیں پردے کا ذکر نہیں ہے، تو پھر حجاب قرآن مجید ہی کا لفظ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اور جو مائیں ہیں ان کے لیے، لیکن بہرحال چونکہ وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، لہذا ود آل دی ریسپیکٹ وی شوڈ ہیو فار دیم، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو. اور ان کے لیے انسٹرکشن آئی ولا یخضعن بالقول، کہ وہ اپنی گفتگو میں نرمی اختیار نہ کریں. یعنی ایک نرم گفتگو از ٹیمپٹنگ فار دا مین، اور ایک کڑک گفتگو اس کے بالکل برعکس ہے. آپ کسی دوست کے یہاں فون کریں، آگے سے بڑی کڑکدار آواز میں کوئی خاتون آپ سے کہے ہیلو، آپ بس مختصر بات کر کے بات ختم کر دیں گے. اور اگر کہیں نرم لہجے میں اور بڑے ویلکمنگ انداز میں آپ سے گفتگو ہو تو پھر آپ وہی گفتگو جو آپ 10 سیکنڈ میں ختم کر سکتے تھے وہ آپ 2-3 منٹ میں جا کر ختم کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے، مردوں کے لیے بھی انسٹرکشن، عورتوں کے لیے بھی انسٹرکشن. اسی طرح آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں تو آپ کے پاس خواتین گاہکوں نے آنا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس خواتین مریضوں نے آنا ہے، آپ طالب علم ہیں تو آپ کی کلاس فیلوز جو ہیں وہ خواتین ہیں. ان سے آپ کتنا بھی اوائڈ کر لیں، بہرحال انٹریکشن کی نوبت تو آ ہی جاتی ہے. اور پھر انسان کے دل میں خواہش بھی ہوتی ہے انٹریکشن کی، گفتگو کی، اور گفتگو ہو جائے تو اس کا مزہ بھی بہرحال انسان محسوس کرتا ہے. ٹو سٹارٹ ود بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر روٹین بن جاتی ہے، تو پھر آگے انسان بڑھتا ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ پہلی گفتگو میں، پہلی ملاقات میں انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتا ہے. دوسری میں گفتگو کرتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ کم ہو جاتی ہے، پھر فرینکنیس ہو جاتی ہے، پھر اسی فرینکنیس میں اب بزنس ٹاک کے علاوہ ارد گرد کی گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ انسان اگر اپنے آپ کو واچ کرے اور ہر وقت اپنا جائزہ لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ضمیر عطا کیا ہے وہ آن کرتا رہتا ہے انسان کو کہ یہاں تم نے حد سے تجاوز کیا ہے. رسپونڈ ٹو دی کال آف یور کانشنس، اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھریے اور اس کے مطابق ایکٹ کیجیے. جو ماضی میں ہوا تو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے حد سے تجاوز کیا ہے اور تیرے حکم کو توڑا ہے، معاف کر دے. اور آئندہ کے لیے کوشش، یعنی پہلے یہاں تک پہنچ گئے تب کوشش کریں کہ 1 قدم یا 1 انچ ہی کم سے کم پیچھے رہیں. یہ جو شعور ہے یہ انسان کے لیے بہت ہیلپفل ہے. خواہ انسان اس میں پورے طور پر اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، ہر روز اس سے کوئی نہ کوئی فروگزاشت، کوئی نہ کوئی یعنی زیادتی ہوتی رہے، لیکن اگر اسے یہ شعور ہوگا اور انسان شعوری طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمائے گا اور انسان ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا. پھر کوئی ایسا موقع آ جائے، آپ جاب پر ہیں، اب وہاں اس جاب میں یعنی کوئی خواتین بھی ہیں، ان کے بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو کوشش کیجئے کسی بہانے سے، کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے علیحدہ کمرے میں، تو کسی بہانے سے کسی مرد کو بھی وہاں پر اور بلا لیجئے، اپنے سیکریٹری کو، اپنے کلرک کو ہی بلا لیجئے کہ وہ کسی بہانے سے آ کے بیٹھ جائے آپ کے پاس اور اسے کہیے فلاں کاغذ لے کے آئے، اور وہ کاغذ جب لے کے آئے تو آپ اسے کہیں گے بیٹھو اشارہ کر کے، اور جب تک خاتون کی گفتگو ہوتی رہے اس کو وہیں بٹھائے رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ آگے نہیں بڑھنے پائیں گے. اسی طرح خواتین کے لیے انسٹرکشن ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کسی مرد کو تنہائی میں نہ ملے. اور اس میں خاص طور پر یعنی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے یعنی یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ تو بہرحال اپنے اندر خود محسوس کرتا ہے ایک فرق، اگر وہ سینسیبل ہے تو اسے فرق محسوس ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی عورت کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ مرد کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں. لہذا اگر وہ ایک نیک پاک باز خاتون ہے تو وہ بڑا لائٹ محسوس کرتی ہے اور یعنی ایک اچھے فیتھ کے ساتھ اور اچھے جسچر کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ وہ مردوں سے میل جول رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میرے دل میں کوئی برا نہ ارادہ ہے، نہ کوئی بری انٹینشن ہے، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا. بیکاز شی ہیز نو آئیڈیا کہ مجھے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو مرد جن کے میں سامنے جاؤں گی
وہ مرد جو میرے ساتھ انٹریکٹ کریں گے ان کے جذبات سیم نہیں ہوں گے. تو جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ مرد اور عورت یہ دو مختلف وجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات بھی مختلف بنائے ہیں اور ان کی سوچ بھی مختلف بنائی ہے اور اسی کے مطابق ہمارے دین میں احکام دیے گئے. اسی طرح یعنی راہ چلتے ہوئے یعنی کسی خاتون کے ساتھ انٹریکشن کی نوبت آ جائے تو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے یعنی اور کوئی امکان نہ ہو کسی مرد کو ساتھ بلانے کا یا اور کچھ کرنے کا. صرف ایک احتیاط آپ اور کر لیں کہ اپنی آواز کو ذرا اونچا کر لیں. خاتون اپنے لہجے کو کڑک رکھے, شی بی سیف, اور مرد جو ہے وہ اپنی آواز کو اونچا رکھے. یعنی کوئی خاتون اس کو یہ شعور نہیں بھی ہے, آپ اونچی آواز سے بات کریں تو شیطان جو ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئے اور پھونک مارے. ناظرین, آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے انسان کم ہی ڈرتا ہے. میں اگر آپ جائزہ لوں تو میں شاید ہر دوسرے آدمی سے ڈرتا ہوں, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. اس لیے کہ میں کسی جگہ پر جا رہا ہوں اور مجھے یہ احساس ہو کہ وہاں کوئی میرا ملنے والا ہے, میرا درس سننے والا ہے, تو فوراً خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے امپریشن خراب ہو اور وہ یہ فیل کرے, جی ڈاکٹر صاحب یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ اللہ جو ہے وہ کہیں بڑا ہے. میں جواب دہ بھی اس کو ہوں, بندہ بھی اسی کا ہوں. ڈرنا تو مجھے اللہ سے چاہیے, لیکن بہرحال بالفعل انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان اللہ سے کم اور انسانوں سے زیادہ ڈرتا ہے. لیکن اسی کو انسان استعمال کر لے اور شیطان کے منہ پر یہی تماچا مار دے کہ اپرچونٹی میں, یعنی یہ اپرچونٹی اپنے لیے نہ بنائے کہ وہ علیحدہ ہو جائے کسی نامحرم مرد کے ساتھ, بلکہ کسی نہ کسی انداز سے, کسی نہ کسی لیول پر دوسروں کی پارٹیسپیشن, دوسروں کی پریزنس, اس کا کوئی نہ کوئی موقع جو ہے بنا لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے. اسی طرح یعنی احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے جہاں یعنی آگے میں نے کہا نا سٹیپ, پہلے گفتگو کرنے سے بھی انسان جو ہے اس کو ہچکچاہٹ اور شرم و حیا ہوتا ہے, پھر گفتگو میں فرینکنس آتی ہے, پھر گپ شپ لگنی شروع ہو جاتی ہے, پھر گپ شپ میں یعنی جیسے دوستوں میں گپ شپ لگتی ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جاتا ہے. یہ محسوس کرے کہ نہیں, نامحرم کے ساتھ میرا جسم ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سیٹ کہیں ساتھ آ جائے کسی نامحرم خاتون کے, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ لوگ یہی سمجھے, لوگ دقیانوسی آدمی ہیں. لیٹ یور سیلف بی نون ایز دقیانوسی, اولڈ فیشن مین. لیکن اپنی حفاظت, نفسا نفسی جو ہے وہ اصل چیز ہے کہ لوگ مجھے بے شک دقیانوسی کہہ لیں, لیٹ دم, لیکن میں برائی سے بچ جاؤں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اسی طرح کسی پروفیشن کے اندر یعنی لین دین کا معاملہ جب ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی خاتون سے کوئی چیز پکڑنی ہے, اس نے آپ سے کوئی چیز لینی ہے, اس میں بھی اگر یہ آبجیکٹو سامنے رہے کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہاتھ ٹچ نہ ہو. کوئی چھوٹی چیز ہے کہ جو آپ کو ہاتھ سے اٹھانی پڑتی ہے تو اس کو آپ رکھ دیں نیچے کہ بھئی یہاں سے اٹھا دیں, یا آپ اس سے اشارہ کریں کہ اپنا ہاتھ کرو کہ میں اس کے اوپر پھینک دوں. اس لیے کہ اگر یہاں سے کوئی چھوٹی چیز جو ہے وہ کسی نے اٹھانی ہے اور وہ یوں کر کے اٹھائے گی خاتون میرے ہاتھ سے, تو ظاہر ہے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوگا, تو وہ شرم و حیا کا ایک اور پردہ جو ہے گویا پھٹ جائے گا اور میں زیادہ ایٹ رسک ہوں گا. یا اس کے ہاتھ سے میں نے کوئی چیز اگر اٹھائی ہے تو پھر بھی وہی ہوگا, اگر اس سے لینی ہے تو میں اس کو اشارہ کروں کہ میرے ہاتھ میں پھینک دو, اس کو دینی ہے تو میں اس کے ہاتھ کے اوپر سے ڈراپ کر دوں. یعنی احتیاط, یعنی اس ایک طرف سے نہ ہو تو دوسری طرف سے ہو جائے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ احتیاط. اور فالتو گفتگو یعنی بزنس ٹاک کے علاوہ, بزنس افیئر کے علاوہ یعنی غیر رسمی گفتگو سے حت الوسع اوائڈ کرنا. اور یہ معاملہ جو ہے یہ دین کے معاملے میں بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو سپیر نہیں کرتا کہ آپ نے کسی خاتون کو پڑھانا شروع کر دیا, خواب دین بھی پڑھا رہے ہوں وہاں بھی شیطان آئے گا, یاد رکھیے گا. اور پھر انسان کے دل میں یعنی انسان کسی دیندار لوگ جو ہیں ان کو شیطان اور طریقے سے گھیرتا ہے. یعنی ایک شخص ہے, دیندار ہے, وہ
دین کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی حت الوسع کرتا ہے، تو اگر اس کا یعنی ماحول جو ہے وہ ایسا ہے کالج کا یا جاب کا جہاں کچھ خواتین بھی ہیں، تو اس کی مردوں سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن جتنا مزہ اس کو خواتین کے ساتھ گفتگو میں، دینی گفتگو میں آئے گا، اگر وہ اپنا جائزہ لے تو اسے مردوں کے ساتھ گفتگو کرتے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ پھر ایک سوال کسی مرد نے پوچھا دین کے بارے میں، اور ایک سوال ایک خاتون نے پوچھا، یعنی انسان کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اگر وہ کافر مر گئی، میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا تو شاید مجھ سے جواب دہی نہیں ہوگی، جواب دہی ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کے سوال کا جواب نہ دیں کہ نہیں نہ محرم خاتون ہے، بھائی کسی اور خاتون سے پوچھو، یا سرسری سا جواب دے دیں، یا اگر یہ فیٹ آل اس کو ایکسپلین کرنا ہو، تو وہ جو پہلے پابندیاں میں نے عرض کی ہیں کہ بھری محفل میں اس کا جواب دیں، اور اس بات کو علیحدگی میں کنٹینیو کرنا جو ہے، اس کو حت الوسع اوائڈ کریں، جتنا اوائڈ کریں گے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ ابھی ذکر آیا انٹرنیٹ کا، اسی کی قبیل کی ایک شے جو ہے یہ کیبل ٹی وی ہے۔ کیبل ٹی وی جو ہے کوشش کریں کہ وہ لانچ کے اندر ہو اور کھلی جگہ پر ہو، جہاں ہر وقت آمد و رفت کی گنجائش ہو، تو اس سے بھی انسان کے ہاتھ جو ہیں وہ شیطان کا آلہ کار بننے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کے استعمال کے لیے خاص طور پر میں نوجوانوں کو، بلکہ بڑوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ایک ہمارے دوست ناروے میں تھے، ہم ان کے ہاں گئے تو ای میل کرنا تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکشن کٹوا دیا اس کا۔ ہاں ایک شخص جو ہے وہ، حالانکہ وہ کوئی نوجوان نہیں تھے، یعنی مڈل ایج کے آدمی تھے، اللہ کے فضل سے ان کے منہ پہ داڑھی تھی، ہی کوڈ پوز، لیکن صاف گوئی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں کمزور آدمی ہوں، میں تو اتروا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش رکھی ہے اس کے اندر کہ ایسے ہی انسان فار دا ٹیسٹ الون اور فار دا ریسرچ الون جو ہے انسان جو ہے وہ ان سائٹس کو کھول سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ احتیاط رکھیں کہ اپنے بیڈ روم کا جو کمپیوٹر ہے آپ کا، یا جو آپ کو لیپ ٹاپ جب استعمال کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کا جو مانیٹر یا ایل سی ڈی ہے، جو اسکرین ہے، وہ دروازے کو فیس کر رہی ہو۔ آپ کر کے دیکھیے گا، اتنا فرق پڑ جائے گا اس سے کہ اگر آپ جو ہیں وہ، پھر یہ ایسی لعنت ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے انہوں نے بتایا آ کر مجھے کہ جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد گیا تھا، اچھے یونیورسٹی میں اس کو داخلہ ملا، لیکن چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہے، ان کو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ پرابلم کیا ہے؟ میں نے اس کو بلوایا، میں نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں انٹرنیٹ پہ بیٹھتا تھا اور پورنوگرافی کی مجھے چسکا پڑ گیا، اور دن میں پانچ مرتبہ ماسٹربیشن کرتا ہوں۔ میں نے اس کو یہی حل بتایا، اس کے والد کو میں نے بلا کر بعد میں کہا کہ اس کا کمرہ آپ جو ہے، آپ نے جو اوپر کمرہ اس کو دے دیا علیحدہ، ایک تو اس کا کمرہ جو ہے وہ نیچے تمام کمروں کے اندر لے آئیں، اور بچے کو میں نے یہ انسٹرکشن دی کہ بیٹا واقعی تم چاہتے ہو اس سے نکلنا، تو پہلا کام یہ کرو کہ اپنے کمرے کی سیٹنگ ایسی کرو کہ تمہارا جو مانیٹر ہے وہ دروازے کو فیس کر رہا ہو، اور ہمت کر کے یہ کڑوا گھونٹ بھرو کہ تم دروازہ بند کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کمپیوٹر پر کام کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم اس سے نکل آؤ گے۔ اسی طرح یعنی نوجوان خود اپنا جائزہ لے کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے مجھے ماسٹربیشن کی طرف دھکیلا، آئندہ اس سے اوائڈ کرے۔ یعنی جدید تہذیب جو ہے اس نے تو ہر الٹا کام جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ حالانکہ باتھ روم کے اندر یعنی قد آدم شیشہ لگانے کا کوئی تک نہیں ہے، جب انسان نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اور اس وقت سامنے جب انسان شیشے کو دیکھے گا، ظاہر ہے اس کا جنسی جذبہ ابھرے گا، اور عام طور پر ماسٹربیشن کا معاملہ جو ہے باتھ روم ہی کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ ورنہ حالت میں نہ دیکھے تو انشاءاللہ بہت حد تک انسان جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو اگر یعنی آپ کے کنٹرول میں ہے باتھ روم کی یعنی سیٹنگ اور وہ سب کچھ، تو اس کو نکلوا دیں، نہیں ہے
تو کوشش کریں کہ آپ باتھ روم میں جو آئینے کی طرف سے ہٹ کر منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس تہذیب میں ہر چیز جو ہے وہ گندی رکھی ہے۔ شاور جو ہے یہ بھی ایک قسم کا یعنی اس کا استعمال جو ہے، ایک تو اس سے پانی کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی میٹر لگا ہوا ہو تو آپ شاور کے ساتھ نہا کے دیکھیں کتنا پانی آپ نے کنزوم کیا، اور بالٹی کے ساتھ یا ٹب میں پانی آپ مکس کر کے آپ نہا کے دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ شاید کئی گنا زیادہ پانی جو ہے آپ شاور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آپ شاور پہ نہاتے ہیں، شاور سے تو کھڑے ہو کر نہاتے ہیں، اس سے بھی انسان کے اندر وہ جو برائی کا ٹرینڈ جو ہے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ بالٹی لے کر آرام سے نہائیں، اور اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے جسم کو صاف نہ کریں، لیکن آپ اس کو انشاءاللہ فرق محسوس کریں گے کہ جو مسنون چیزیں بنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالٹی کے ساتھ نہاتے تھے، اگر وہ بھی ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی پیدا ہوگی، سنت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں پر کنٹرول حاصل ہوگا۔ اسی طرح اخبارات اور رسائل، ان کو پڑھتے ہوئے اگر انسان احتیاط کرے، جو جہاں ننگی تصویریں ہوں، نیم برہنہ تصویریں ہوں، اس پیج کو آپ نہ کھولیں، نہ دیکھیں، اور باقی بھی جہاں خواتین کی تصویر ہوں بلا ضرورت ان تصویروں کی طرف آپ نہ دیکھیں، تو آپ انشاءاللہ بہت آسانی اس میں محسوس کریں گے، برکت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی۔ یعنی ماسٹربیشن تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا جو نائٹ ڈسچارج کا فریکوینسی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا ماسٹربیشن، کوئی شخص جو ہے وہ اگر پورنوگرافی دیکھے گا پھر تو وہ 4-4 5-5 دفعہ اس کو ماسٹربیشن بہرحال کرے گا، ظاہر ہے کہ جب ٹیمپٹیشن ہوگی تو کیا کرے گا۔ اب اس میں جو انسان کی اخلاقی جو خرابی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور اس سے جو انسان کا یعنی نامردہ پن جو ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ، اس کے نامرد ہونے کا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بے شمار جوڑے جو ہیں وہ بے اولادی کی سزا بھگت رہے ہیں اور اس پرابلم کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی اس میں بھی اس ماسٹربیشن کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان پورنوگرافی دیکھے گا، بار بار اشتعال آئے گا اور انسان کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس سے اگر کوئی تندرست سے تندرست انسان بھی جو مرضی وہ خوراک کھاتا ہو، اگر دن میں 4-4 5-5 دفعہ ماسٹربیشن کرے گا تو اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو بے اولادی جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے جو سزا گناہ ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ پھر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے ایک اور احتیاط بھی انسان کو کرنی چاہیے کہ محدود وقت کے لیے صرف ضرورت کے تحت ای میل کرنی ہے، ای میل دیکھی، ای میل جواب دیا اور پھر کام ختم ہو گیا تو بند، یا کوئی خاص کام جو ہے وہ کرنا ہے، کوئی کتاب جو ہے وہ اس سے پڑھنی ہے، کوئی انفارمیشن جو ہے وہ لینی ہے، تو بس صرف وہ کر کے جب کام ختم ہو جائے تو فار گاڈ سیک نیٹ کو بند کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ مزید اللہ توفیق دے تو جب بھی انٹرنیٹ کھولنا ہو تو باوضو ہو کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا تو انشاءاللہ شیطان آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یا جیسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے تعوذ پڑھا جاتا ہے، شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی یعنی اس شیطانی کھیل کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی مجبوری کے تحت اللہ میں جا رہا ہوں، اس کام کے لیے جا رہا ہوں، تو میری حفاظت فرما، اور یقین ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو انشاءاللہ آپ اس میں بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ تو بس یہ احتیاطیں ہیں، باقی دیر از نو اینڈ۔ سچی بات پوچھیے تو دیر از نو اینڈ، نہ برائی کا کوئی اینڈ ہے اور نہ اس سے تدارک کی تدابیر بتانے کا یا انسٹرکشن کا کوئی اینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور عطا کر دے، آپ اس بنیادی جو پرابلم ہے اس کو سمجھ جائیں۔ یہ ایک جذبہ ہے جو مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کے بھرا ہے، عورت کے اندر یہ جذبہ اس درجے کا نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس کو لائٹلی لیتا ہے تو انسان کے ملوث ہونے کے چانسز ہیں، لہذا اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن لائٹ، نمبر 1۔ اور دوسرا یعنی پیچھے ہٹ کے، آج یہاں کھڑے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے، یہاں ہے تو ایک قدم اور پیچھے ہٹیے اور پیچھے ہٹیے اور پیچھے ہٹیے۔
اور اپنے ضمیر پر انسان نظر رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگوں کی اس کی خبر ہو جائے۔ یعنی میں تنہائی میں بیٹھ کر کیا دیکھتا رہا ہوں، اگر لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے تو لوگ میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں گے، اینڈ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی ہے۔ تو یعنی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سات کا سیئاتوں کا وسرت کا حسناتوں کا فانت مومن، اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے خوشی ہو تو جان لو کہ تم مومن ہو، یعنی تمہارے اندر ایمان کی رمق ہے۔ یعنی لیٹ اٹ ناٹ بی دا کیس کہ ہم برائی میں ملوث بھی ہوں اور پھر ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کوئی برائی کی ہے یا ہم کسی برائی میں ملوث ہونے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک سٹیٹ ہے۔ یہ جو ضمیر کا پنج کرنا ہے، یہ لیٹ اٹ بی دیئر، اور انسان اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے اگر اس کو اگنور کرے گا، دل میں خیال آیا کہ غلطی کیا اور یوں کر کے مکھی کی طرح اس کو اڑا دیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یو ول گو فارورڈ، یو ول گو فارورڈ، یو ول گو فارورڈ۔ اور اگر آپ اس کو محسوس کریں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لائے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، یعنی میں اپنے آپ کو بھی اس میں ایگزیمپٹ نہیں کرتا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایگزیمپٹ نہیں کیا اور کہا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، آئی ڈونٹ ایبزالو ایون مائی سیلف، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم بڑوں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے، چھوٹوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی، ہماری بچیوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔